بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برنامہ شیطان قسط نمبر 4۔ کیوں یہود؟ کون سی یہود؟ ابلیس نے اپنے مقاصد پانے کے لیے یہود کا نقاب کیوں پہنا؟ ہزاروں سال سے ابلیس نے انسان کی گمراہی کے لیے ایک خفیہ طریقہ کار اپنایا ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر حکومت کرنا اس کا اصلی خواب اور مقصد ہے، لیکن جب تک اس کا زمینہ فراہم نہیں ہوتا تب تک خود کو چھپائے رکھے گا۔ اسی لیے نقاب کے پیچھے چھپا رہتا ہے اور ظلمتوں اور اندھیرے کے پیچھے سے اپنا کام آگے بڑھاتا ہے۔ جو نقاب اس نے اس بار کے لیے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے چنا، وہ نقاب یہودیت کا نقاب تھا۔ صہیونی یہود۔ ہم اسلام میں یہودیت کے خلاف کوئی دشمنی نہیں رکھتے، بلکہ ان کی دینداری ہمارے لیے قابل اعتماد ہے اور وہ اہل کتاب مانے جاتے ہیں، اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام 5 اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، جو کہ دوسرے انبیاء سے بڑھ کر ہیں، اور ہم ان کی تجلیل کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کو نیکی سے یاد کرتے ہیں، دوسرے اولو العزم انبیاء کی طرح۔ لیکن مسئلہ وہاں شروع ہو جاتا ہے کہ یہود اپنے راستے سے بھٹک گئے، اور ان کا یہ بھٹکنا اسلام سے نہیں بلکہ دین موسیٰ سے تھا۔ ہم یہودی دین کو محترم جانتے ہیں کیونکہ یہ ایک ابراہیمی دین ہے، اور یہ کہ ایک دور میں اولو العزم انبیاء میں سے ایک نبی ان کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوا۔ البتہ یہ بھی صراحت کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے کہ ان کو اپنی قوم کی وجہ سے کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس دور کا غالب عمل سحر و جادو تھا، اور اس قوم میں سحر و جادو اپنے عروج پر تھا، اور جادوگر ہی اس دور کے اعلیٰ مقام پر تھے۔ جب ایک اولو العزم نبی ان کی ہدایت کے لیے مبعوث ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے جو ان پر تہمت لگاتا ہے فرعون، وہ یہی ہوتا ہے کہ تم بھی ایک جادوگر ہو، بس تم دوسرے جادوگروں سے بہتر ہو، تو میں تم سے مقابلے کے لیے کچھ جادوگر بلا لیتا ہوں۔ صہیونیوں کی یہودیت کو چننے کی وجہ ہمیں یہودیوں کے خصائص اور برتاؤ میں مل سکتی ہے۔ ایسی صفات جس نے ابلیس کو یہ امید دلائی کہ ان کے ذریعے نقاب کو پھینک کر دنیا کے سامنے ظاہر ہو سکتا ہے، اور یوں انسانیت کو ایک بڑی مات دے سکتا ہے۔ یہودیوں کے اس گروہ جو کہ حضرت موسیٰ کی شریعت کے پیروکار تھے، ان کی کچھ خاص خصلتیں تھیں جن کی وجہ سے یہود ابلیس کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اسے پسند آئے۔ خدا کی نعمتوں کی بے حد ناشکری، دنیا سے محبت اور دنیا پر راج کرنے کے لیے مال و دولت اکٹھا کرنا، سحر و جادو کرنا، اولیاء طاغوت اور جادوگروں کی پیروی۔ ای مردم، با پیامبر خدا نجنگید. این گناهی نابخشودنی است. در حذر باشید که زمان موسی نشود که چون بازگشت او از کوه تور به تأخیر افتاد، با فریب سامری بر هارون شوریدند و گوساله پرست شد. انبیاء کے قتل و غارت میں اپنی مثال آپ ہونا، شیاطین سے رجوع کر کے ان سے مدد طلب کرنا،
قوم پرستی اور متعصبانہ نسل پرستی. دنیا کو چلانے میں ناکام خدا پر ایمان. واچ میکر اینالوگی. تمام امور میں خود کو دوسروں سے بہتر جاننا. الہی فرامین میں اپنی رائے داخل کرنا. انبیاء الہی کے سامنے سر تسلیم خم اللہ